رات کو سب 9 – 9:30 بجے تک سو جایا کرتے تھے۔ رات دیر تک جاگنے کو نحوست تصور کیا جاتا تھا۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں گونجتی تھی اور اس کے بعد گھر کے ہمسایوں کا مرغا اذان دیا کرتے تھے۔ گھر میں درخت موجود ہوتا تھا اور صبح صبح چڑیوں کی آوازیں کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ گھر کے مرد نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور یوں دن کا آغاز بہت جلدی ہو جاتا تھا۔ دوپہر میں اکثر گھروں میں روٹی بنائی جاتی تھی اور ساتھ اناردانہ، پودینہ، ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی بنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ظہر کا اختتام کیا جاتا تھا۔ پھر قیلولہ کیا جاتا تھا۔ گھر میں دادا دادی کے وجود کو رحمت سمجھا جاتا تھا اور ان کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا تھا۔ محلے داروں کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے۔ کسی بارات یا فوتگی پہ احتیاط کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ نہ کوئی بیڑا ہوتا تھا اور نہ ہی شادی ہال ہوتے تھے۔ محلے کے تمام لوگ مل کر شادی کی ساری تیاریاں کرتے تھے اور فوتگی پہ ہمسائے بھی کئی دن چولہا نہیں جلاتے تھے۔ پھر دیواریں اونچی ہونی شروع ہو گئی، درخت ختم ہوئے، پرندے اڑ گئے، مرغ پولٹری فارم میں چلے گئے اور دیواریں اتنی اونچی ہو گئی کہ مسجد لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی کم آنے لگی۔ ایک وقت میں کئی کھانے کے ٹیبل کی زینت بننے لگے، برکت ختم ہو گئی اور ایک گھر میں رہتے لوگ بھی ایک دوسرے سے انجان ہونے لگے۔ پرائیویسی کے نام پہ علیحدہ رومز بن گئے اور گھر میں رہتے ہوئے بھی رابطے فون پر ہونے لگے۔ شادیاں ہالز اور مارکیز میں ہونے لگی اور محلے میں فوتگی پر منہ دکھانے کی رسم چل نکلی۔ سال کے اس سفر میں ہم نے سب کچھ کھو دیا، پایا کچھ نہیں۔ سب سکون ختم ہو چکا ہے۔ جس کو بھی دیہاتی زندگی اچھی لگی، لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی اور مورل سٹوری دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ شکریہ۔